تو پچھلے جمعے ہم نے جو بیان کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک، کہ ہر جز سے ہر طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جو تیاری کی گئی، جو اہتمام برتا گیا، جس اہتمام شانی کے ساتھ اس کو معظم بنایا گیا، وہ اپنے لیے ایک انمول اور اپنے بیان کے لیے ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پوری کائنات میں اہتمام ہی اہتمام بنایا۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن قریب آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ بی بی کے رحم مبارک اور بطن پیٹ مبارک میں موجود تھے، اس کے واقعات، ولادت کے وقت کے واقعات، ولادت کے بعد کے واقعات اور پرورش کے حضانت کے واقعات اور اس کے بعد سیاست سرداری سیکھنے کے واقعات اور پھر یہود کے علماء کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفتیشی واقعات، اس کو جب ہم بیان کریں گے آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ نے کتنا اہتمام فرمایا۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضرت آمنہ بی بی فرماتی ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ مبارک میں تھے تو عام عورتوں کی طرح جو عورتوں کو مختلف مسائل آتے ہیں، اللہ کے نبی کے موجودگی میں وہ مسائل مجھے نہیں آئے کہ اب محمد الرسول اللہ جب میرے پیٹ مبارک میں تھے تو وہ تکلیف جو عام عورتوں کو محسوس ہوتی ہے اللہ نے اس سے مجھے جو ہے بری فرمایا، وہ ویسے تکلیفات اللہ نے مجھے نہیں دی۔ اور یہاں تک بیان فرمایا کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ جو ہے، کیونکہ بعد میں مسلمان ہوئے، فاطمہ بنت عبداللہ، وہ کہتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت میں وہاں پہ موجود تھی حضرت آمنہ بی بی کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے اور نور ایسا اترا ہے کہ اس کے ساتھ آسمان کے ستارے گھر کے قریب آئے اور گھر کے اتنے قریب آئے کہ انقریب تھا کہ یہ ساری کے سارے ستارے جو تھے وہ میرے اوپر گر جاتے اور میں اس سے خوف زدہ ہو گئی۔ اور دوسرے طرق سے حضرت آمنہ بی بی کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ فرماتی ہے میں نے بھی دیکھا۔ اب آسمانوں کے اوپر سے نور کا اترنا اور ستاروں کا اللہ کے نبی کے گھر کی طرف جھک جانا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو فتح الباری میں لکھا اس روایت کو، اور ایک دوسری روایت میں اس کے ساتھ حاکم کی اور مسند امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت عرباس ابن ساریہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو اسی پیدائش کے عین وقت میں ایک نور چمکایا گیا جس کی چمک میں اس نے شام کے اور کسرا کے اور اس کے محلات دیکھے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ نور کا چمکنا اور سامنے سے پردوں کا ہٹنا اور شام کے اور کسرا کے اور فارس کے علاقوں کا دکھلانا اور آسمان سے ستاروں کا نیچے آنا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ بڑی غیر معمولی بات تھی۔ عموماً اسی طرح تو یہ شرف جو ملا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملا ہے، کسی بھی نبی کو یہ مقام نہیں ملا کہ اللہ نے اس کے پیدائش اور پیدائش کے وقت اور بعد کے پورے عالم کفر کو متنبع کر دیا ہے۔ اب جو آگے کی میں روایتیں بیان کروں گا آپ کو ان دونوں روایتوں کے ساتھ اس کی تطبیق ملے گی
کہ اللہ نے کفر پہ یہ بات عیاں کر دی، اب تیرے سارے بادل، تیرے کفر کے بادل ہٹنے والے ہیں، اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ اور اسی طرح سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دنیا میں تشریف لائے، ہزاروں سال سے فارس میں جلنے والی آتش گدا، کیونکہ ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ آگ جلتی رہے تو دنیا باقی رہے گی، اللہ نے ہزاروں سال تک وہ جلتی رہنے والی آگ کو اسی وقت بجھا دیا جب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایوان کسرا کے اندر اللہ نے زلزلہ کو قائم فرمایا، اور اس زلزلے کی اس محل کے 14 کھنکرے جو پیلر نما ہوتے ہیں جس میں تالی رکھی جاتی ہے اور آگ کے مختلف چیزیں، اس کو ایک برج سا بنایا جاتا ہے، اللہ نے 14 کنکرے اس کے 14 برج اس کے اسی وقت گرا دیے۔ اب جب بادشاہ کسرا اٹھا، اب اس نے کہا یہ بڑا پریشان ہوا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں رات کو جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو اللہ خواب دکھلا رہے۔ اب خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ ایوان کسرا یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ عرب کی سرزمین سے ایک اونٹ نکلا، سخت جان والا اونٹ، جس نے ہزاروں گھوڑوں کو اپنے پیچھے باندھا اور عرب کی سرزمین سے نکل کر دریائے دجلہ فرات کو پار کرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب اس نے وزراء کے سامنے خواب کو رکھا، اب اس نے کہا اس خواب کی تعبیر دو مجھے۔ اب جب اس نے ایوان والوں نے دیکھا خواب کا، انہوں نے کہا حضرت خواب تو معمولی خواب نہیں ہے، علماء کو بلواؤ۔ علماء کو بلوایا گیا، علماء نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں، بڑے عالم کو بلاؤ۔ تو نعمان ابن منذر ان کا بڑا عالم تھا، اس کو انہوں نے وہ خط بھیجا کہ بھئی اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے وہاں سے عبد المسیح کو بھیجا، عبد المسیح بہت بڑا عالم تھا۔ اب جب وہاں سے وہ آیا، اس نے خواب کو سنا، قصہ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اس نے جب خواب کو سنا، اس نے کہا اس کی تعبیر میرے بس کی بھی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کون بتائے گا اس کی تعبیر؟ اس نے کہا میرے ماموں ہے ستیح، اس کے پاس جانا پڑے گا، وہ اس کے شاید جان جائے۔ اب جب ستیح کے پاس عبد المسیح کا بندہ پہنچا، اس نے ساری باتیں بیان کر دی۔ اس نے کہا ہاں تم نے یہ دیکھا، تم نے یہ دیکھا، تم نے یہ دیکھا، کہتے ہاں اسی طرح بادشاہ نے دیکھا ہے۔ تو اس نے جو لمبا چوڑا واقعہ پوری تفصیل کی تاریخ اور سیر کی کتابوں میں ہے، اس کا خلاصہ یہ لکھا کہ عنقریب تیری 14 سلطنتوں کا اختتام ہوگا، اور وہ نور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے گا پوری دنیا پر بادشاہت کو قائم کرے گا۔ یہ وہ تدبیق ہے جو ان خوابوں نے دیکھا کہ یہ جو ستارے ہیں، یہ جو ایمان اور اسلام کے ستارے ہیں، یہ عنقریب دنیا پہ چھانے والے ہیں اور اس کفر کی بادلوں کو یہ ختم کرنے والے ہیں۔ یہ ان خوابوں کا اس روایت سے تعلق ہے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ایمان نہ لائے، تو بعض اس کو کیونکہ حالت ایمان میں صحابی کا ہونا شرط ہے، تو یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ بہت بڑے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت ہی بڑے عالم۔ وہ جب ایمان لائے تو وہ کہا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کے متعلق ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ پیدائش مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، اور سلطنت ملک شام میں ہوگی۔ اونٹ کہاں سے نکلا؟ مکہ سے نکلا، اور کہاں پہ داخل ہوا؟ ملک شام میں داخل ہوا۔ یہیں پہ ان دونوں خوابوں کا اختتام ہوتا ہے۔